شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، چل رہا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ روزہ تو تھا رمضان المبارک کے متعلق۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے میں خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں رکھا کرتے تھے؟ اس کی دو وجوہات حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ دو وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یوں بھی فرمایا کرتے تھے بعض وقت کہ الشعبان منی والرمضان من اللہ، کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری بھی ہوتی ہے، شعبان المعظم خاص طور پر غفلت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ آج اس مہینے کی فضیلت آپ اپنے ذہن نشین کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہاں تک کہ 29 روزے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ ایک دن کا روزہ چھوڑتے تھے کہ فرق ہو جائے رمضان اور شعبان کے مہینے کے روزوں میں۔ شعبان المعظم کے لگاتار 29 روزے رکھا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ شعبان المعظم میں کثرت سے اور بڑی پابندی سے، بڑے اخلاص سے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی وجہ جو ارشاد فرمائی کہ اسی مہینے میں یعنی شعبان المعظم کے مہینے میں لوگوں کے سال بھر کے نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے سال کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ اکثر احادیث ہے کہ روزانہ عصر کے وقت وہ فرشتے بدلتے ہیں، نام اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ بعض احادیث ہے جس میں ہفتے چہارشنبے، جمعرات اور پیر کے دن نام اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے جس کو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ ہے جس میں سال بھر کے نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کوئی اور مہینہ نہیں، وہ شعبان المعظم جس مہینے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں وہ مہینہ ہے۔ کیا پیش کیا جائے گا اس میں اور کیوں روزہ رکھا جائے اس میں؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی مجرم ہو، کوئی مجرم اگر اس حالت میں پیش کیا جائے کہ وہ بھوکا پیاسا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، لاغر ہے، کمزور ہو رہا ہے، ہڈیاں اپنی سکھا رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو جو مجسٹریٹ ہوتا ہے یا پھر جو اس کا فیصلہ کرنے والا جج ہوتا ہے وہ اس حالت میں اس کو دیکھ کر کہ یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، میرے خاطر اس نے بھوک کو برداشت کیا ہے، لہذا اس کو معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے اس کو۔ لہذا سال بھر میں اگر ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بھی جو غفلتیں ہوئی ہے، جو بھول ہوئی ہے، جو کبھی دوسروں کے ساتھ حق تلفیاں ہوئی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہوئے گزرا ہے، ساتھ رہنے والوں کو دھوکہ دیتے ہوئے انسان آگے بڑھا ہے، بیویوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھا ہے، دوسروں کی زمین کو غصب کیا اور گالی گلوچ کرتے ہوئے اور کئی لوگوں کو غصوں کا اپنے شکار بناتے ہوئے، حق تلفیاں کرتے ہوئے اگر آگے بڑھا ہے، لیکن وہ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک عمل پر قربان جاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، صرف اتنا کافی نہیں ہے، آپ کا ہر عمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، آپ آئیڈیل تھے۔ تو اس کے پیچھے جو حکمتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بڑی باریک سی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
یوں بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ شعبان المعظم کا مہینہ نام اعمال کے پیش ہونے کا مہینہ ہے، میرے امتیوں تم روزہ رکھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ خود روزہ رکھے اور حدیث میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ سوال ہوا کہ آپ شعبان میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، ساری امت کا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس موقع پر میں اللہ کے لیے بھوک برداشت کرنے والا بندہ رہوں، اس موقع پر میں پیاس برداشت کرتا رہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہیں میرا اعمال نامہ دیکھ کر کہ یہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ ہے جو صبح سے میرے لیے شام تک بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے، اس کے لیے کھانا ہے، پانی ہے، سب کچھ آسائش ہونے کے باوجود یہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، لہذا اسے معاف کر دیا جائے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اعمال میں کیا ہوگا؟ کون سا گناہ ہوگا؟ ایسا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم پیدا کیے گئے ہیں، محفوظ نہیں۔ محفوظ تو صحابہ تھے، گناہوں سے بچا لیے جاتے تھے، اللہ کی حفاظت میں رہتے تھے، لیکن معصوم جس کے ذہن و ارادے میں دور دور تک بھی کسی گناہ کا شبہ بھی نہ آئے، اسے کہا جاتا ہے معصوم، گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایسی ہستی اپنے اوپر ڈال کر یوں فرما رہے ہیں کہ میں شعبان المعظم کے مہینے میں روزے اسی لیے رکھتا ہوں کہ میں نام اعمال جب پیش کیا جائے تو وہ دھلا دھلایا صاف ستھرا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی فضیلت میں دوسری جو ارشاد فرمایا، دوسری چیز وہ یوں ارشاد فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس حدیث کی راوی ہیں، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آئندہ سال کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، کسی کا مرنا ہے، کسی کی روزی میں برکتیں ہیں، کسی کی رزق میں تنگی ہے، اور کسی کے لیے وسعتیں ہیں، کسی کے لیے برکتیں ہیں، یہ ساری چیزوں کے فیصلے اسی مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روزہ رکھنے کی وجہ ارشاد فرمائی کہ جب میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرے کہ میرے موت کا فیصلہ، میری اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا فیصلہ جس وقت ہو رہا ہو، نام اعمال جب فرشتوں کے ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہو، اس وقت میں اللہ کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں، اللہ کے لیے پیاسا رہ رہا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت کو دیکھ کر کہ میرا بندہ میرے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، لہذا اس شخص کو ایک عافیت والی موت دی جائے۔ اس شخص کے لیے اگر روزی میں برکتوں کا فیصلہ ہونا ہو، اس کے لیے خوب روزی میں برکتوں کے فیصلے کر دیے جائے، اور اس کی زندگی میں خوب خوشیاں عنایت فرما دی جائے، اور اس کے لیے عافیت کے فیصلے کر دیے جائے۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ الشعبان منی والرمضان من اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، جو مہینہ شروع ہوا ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ غفلت کے ساتھ ہم گزر جاتے ہیں۔ شعبان المعظم، نام ہی کی طرف اگر ہم توجہ دیں، معظم کہا جاتا ہے، معزز، قیمتی کوئی چیز اگر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے معظم۔ معظم تو بڑی قیمتی چیز کو کہا جاتا ہے، مہینے کے نام کے ساتھ لگا دیا گیا شعبان المعظم، یہ عظمت والا قیمتی مہینہ دے دیا گیا۔ اس کی قدر جو کریں گے ان کی زندگیوں میں آبادیاں اور خوشحالیاں، عافیتیں ہوگی، اور جو اس کو غفلت سے گزار دیں گے پھر ان کے لیے وہ فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تو باتیں تھی شعبان المعظم کی فضیلت کی، اور شعبان المعظم کے متعلق جو احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے اس مہینے کو بدعتوں کا، رسم و رواج کا ایک مرکز بنا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ مردوں کی عید کا مہینہ ہے۔ کر لیں ان لوگوں سے بات جو یوں کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ مردوں کی عید کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات اور زندگی انسان کو دی ہے
کہ اس میں وہ نیک اعمال کرے، میرے پاس آئے اگر وہ نیک ہے۔ اما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا، جو نیک ہوئے بہرحال وہ لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ واما الذین شقوا ففی النار، جو بد ہیں، جن کی روحیں بد ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں۔ اب تفصیل زیادہ الگ ہے کہ کسی کے دل میں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کلمے کی عظمت ہوگی اور وہ تھوڑا سا بھی ایمان لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو جہنم کی آگ میں اس کو دھلا کر پھر جنت میں اس کو ڈالا جائے گا، اس کی تفصیل الگ ہے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو دو چار چیزوں کے علاوہ اس دنیا سے اب اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس نے کچھ برائیاں دنیا میں اپنی طرف سے ایجاد کر کے گیا تھا، مثال کے طور پہ چھوٹی چیز سمجھی جاتی ہے آج کل نوجوان بچوں کے لیے، اگر میں کہوں چھوٹی چیز سمجھی جاتی ہے کہ اپنے فوٹو اور اپنے وغیرہ وغیرہ لگا کر بیک گراؤنڈ میں کچھ میوزک وغیرہ دیتے ہیں اور ناچ گانے وغیرہ دیتے ہیں اور اس کو اسٹیٹسوں پہ لگاتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں، لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی جہنم کا سودا اس نے کیا کہ یہ جو بھولے بھالے لوگ جو اسٹیٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں ان کے لیے اس نے گناہوں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ تو جب تک وہ اسٹیٹس پر رہے گا یا پھر جب تک اس کی آواز کانوں میں گونجتی رہے گی، وہ شخص جس نے اس کی ایڈیٹنگ کی تھی وہ اپنے لیے پورا کا پورا سودا کر رہا ہے گناہوں کا۔ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی جمع ہوں گے اللہ کے پاس کہ بہت سارے انبار ہوں گے گناہوں کے، وہ کہے گا یہ بھولے بھٹکے سے میرے ہو گئے، یہ میرے نہیں ہیں، پریشان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم کریں گے فرشتوں اس کو بتاؤ، تو یوں کہیں گے کہ جو تم برے اعمال دوسروں کے لیے بھی راستے ہموار کرتے تھے تم تو اتنا نہیں کیے، لیکن وہ لوگ اس میں ملوث رہتے تھے جس کی وجہ سے یہ تمہارا سارا کا سارا خمیازہ تم ہی بھگتو۔ اسی لیے وہ آیتیں جو 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ ہم غور و فکر کریں اس بارے میں کہ 3 مرتبہ معراج کے موقع پر 1 مرتبہ دی گئی، قرآن کریم مدینہ منورہ میں 1 مرتبہ نازل کی گئی، مکہ مکرمہ میں 1 مرتبہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ختم قرآن کے وقت ہم بار بار پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ یہ نازل کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفاتیح السماوات والارض ہے، یہ آسمان اور زمین کی خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھیں، کیا فرمایا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہم جو بھول گئے ہیں ان گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ مر گیا انسان، دنیا سے چلا گیا، وہ گناہ اس کے باقی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے ایسے بوجھ ہمارے اوپر نہ لا دیے جس کی ہم تاب نہ لا سکے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم نے جو نہیں کیے ہیں وہ گناہوں کو ہمارے اوپر نہ لا دیے۔ یہ گناہ یہ دعا ہے اس کے اندر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ نے صرف ایڈیٹنگ کی تھی، آپ نے سنا نہیں تھا، زیادہ ایڈیٹنگ کی تھی اور اپلوڈ کر دیا تھا، جب تک سنیں گے وہ لوگ یہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ ہاں ایسے ہی کچھ لوگ یوٹیوب پہ قرآن ایڈٹ کر کے ڈالتے ہیں، جب تک وہ رہے گا خدا کی قسم قیامت تک وہ چلتا رہے گا اور وہ اپلوڈڈ رہے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ میوزک ایڈٹ کریں گے، سانگز ایڈٹ کریں گے اور ٹک ٹاک کے جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں اپلوڈ کریں گے تو پھر خدا کی قسم مر بھی جائے گا دنیا سے، اس کا گناہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اسی کو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں مردوں کی عید ہے، یہ مردوں کی عید کہاں سے لائے؟ اور دیکھیے آپ، شعبان المعظم کا ہی مہینہ ہے جس میں قبرستان سجائے جا رہے ہیں۔ قبرستانوں میں آپ جائیے، 200 500 روپے دے کے چنا کرا رہے ہیں قبر کو۔ وہ 200 500 روپے جو مرحوم خاندان کا اس قبر میں مدفون ہے اس کے نام سے ایصال ثواب کرتا تو بھی وہ خوش ہوتا۔ یہ نہیں کیا، رسم و رواج کے اوپر ایسے پڑے ہوئے ہیں، قبرستانوں کو سجا رہے ہیں، پورا قبرستان، اور اس پہ کریلا نیم چڑھا اس طریقے سے کہ اگر کسی قبر پہ چننا پانی نہ ہوا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کسی لاوارث کی خبر ہے، حالانکہ وہ تو بڑا خوش ہوگا اندر جو مرحوم ہے، کیونکہ اس کے گھر والے تو الحمدللہ
جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طور طریق بتائے ہیں اس کو فائدہ پہنچانے کی. نیک اولاد ہے, قرآن پکڑ کے بخشتے رہے, قرآن پڑھ کے بخشتے رہے, نیکی کرتا رہے, وہ اس کے لیے سرمایہ ہے, اس تک وہ ثواب ضرور پہنچے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو چند چیزیں ہی اس کے پیچھے رہتی ہے. کچھ علم جو اس نے کتابوں میں لکھ کر گیا تھا, اس کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی بیان اگر وہ ایسا چھوڑ کر گیا تھا, لوگ اس کو سن کر فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اس کی زندگی, اس کی جو ہے نا مرنے کے بعد بھی خبر میں اس کے لیے کام آنے والی چیز ہے. نیک اولاد جو اس کے لیے صدقہ خیرات کرتی ہے اور نیک اعمال کرتی ہے, وہ اس کے لیے سرمایہ ہے, اس کا فائدہ ان کو ضرور پہنچتا ہے. اور اگر کچھ اس نے کنواں کھدا دیا تھا, اس کے پیچھے جو اس کا ثواب لوگ پانی پی رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے استعمال کر رہے ہیں, اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. کوئی کسی شخص نے مسجد کو بنا دیا, رہتی دنیا تک جب تک انسان وہاں پر نماز پڑھے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. مسجد کے لیے کسی کام کو کر دیا, پنکھے لگا دیے, لائٹ لگا دیے, جانماز بچھا دی اور کسی بھی طریقے کا کام کروا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو قیامت تک دیتے رہیں گے. مدرسے میں کسی مدرسے کا امداد کر دی, کسی مدرسے کو بنا دیا, جب تک حفاظ اور قرآن وہاں پر پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. حفاظ بنانے کی ایک تشکیل چلی ہے الحمدللہ. لوگ میں ایک حافظ بناؤں گا, میں 2 حافظ بناؤں گا, میں 4 حافظ بناؤں گا, اپنا سارا کا سارا سرمایہ یہ شادی بیاہ میں اور یہ ناچ گانوں میں اڑانے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں کو اپنی اخروی زندگی میں کام میں لائیں تو ہم کسی حافظ کو بنا دیں. کسی مدرسے میں دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پیسوں کے ذریعے ہم حفاظ کو تیار کریں, علماء کو تیار کریں. وہ ایک اکیلا نہیں بلکہ وہ اگر کئی 100 کو بنائے گا اور پھر وہ 100 کئی ہزار کو بنائیں گے, پھر وہ 1000 کئی لاکھ کو بنائیں گے, یہ سارا کا سارا ثواب انسان جو عقل مند ہوتا ہے مرنے سے پہلے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیار کر کے جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ مردوں کی عید کا مہینہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. گھر میں کھانا رکھتے ہیں کسی کمرے میں کہ سارے مردے آئیں گے اور اس کو کھا کے جائیں گے, ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ بیچارے اگر کوئی رشتہ دار دنیا سے گئے ہوئے ہوں, اللہ ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, ان کی گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرمائے, اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں خبر میں کھولے. یہ کیسا عقیدہ, یہ کیسی سوچ لوگوں کی جو ہے نا بن گئی ہے کہ مردوں کی عید کا مہینہ آ گیا, گھروں میں کھانے بنا کے رکھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ کر کے کرا کے, پھر اس کے بعد وہ کون کھاتا ہے نہیں معلوم ہے, وہ آ کے کھا کے گئے. وہ کھاتے بھی نہیں ایک نہیں والا, وہ خود پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں, آدھی خبر میں آگے, آدھی جہنم میں اور آدھا اوپر نکال کے تمنائیں کرتے ہیں. وہ کسی پوسٹ مین کا انتظار کرتے ہیں. احادیث میں وارد ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزانہ عصر کے وقت کسی کے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہوں, وہ ان بچوں کی طرف دیکھتے ہیں سسکتی ہوئی نگاہوں سے. اگر بالفرض وہ جہنم کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہو تو وہ اپنے ماں باپ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے اہل خاندان کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ایسی تربیت کر کے گئے بچوں کی جو صرف اور صرف عیش عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں کرتے, وہ سسکتے ہوئے رہ جاتے ہیں, وہ خون کے آنسو بہاتے رہتے ہیں. ان کو اتنی تو اجازت ملتی ہے کہ وہ دیکھیں, نظر کریں. وہ کسی اللہ والوں کے گزر پر اس کو معلوم بھی ہوتا ہے, واقعات ہے, وقت نہیں ہے, موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں. لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ مردے قبر میں سے اٹھ کے گھروں پہ آ رہے ہیں کھانے کے لیے گھروں پہ آ رہے ہیں. مردوں کی عید کا دن مہینہ آ گیا اور مرغ و مسلم بنا کے رکھا جا رہا ہے. یہ تو سیم ویسے ہی ہو گیا جو مندروں میں ان کے سامنے پوجا پاٹ کر کے جو ہے نا کچھ کھانے رکھے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ جانور ہی کھاتے ہیں, اس کو چوہے بلیاں کھاتے ہیں. تو پھر اس طریقے کا جو ہے نا عقیدہ, اور مسلمانوں پھر غیر میں ہم کہتے ہیں ہم ناجی فرقہ ہے, اور ہم جو ہے نا اصل دین جو ہے وہ فطرت, دین فطرت, ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اصل اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے, دین ہے. تو یہ کیسا دین فطرت ہوا کہ مردے آ کے کھا رہے ہیں؟ تو زندگی میں کیا کیا اس نے؟ اللہ کی پناہ, اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ کسی مردوں کی عید کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائیو. شعبان المعظم کا مہینہ اور جو 15ویں تاریخ ہے اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بیان کروں گا. لیکن اس رات, وہ رات کھانے پکانے کے لیے نہیں ہے. وہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر فیصلے ہوتے ہیں, اس بات کی تحقیق ہے, تو وہ رات عبادت کرنے کے لیے, جاگنے کی رات نہ کہیں, عبادت کی رات, شب برات
عبادت کی رات ہے، جتنا چاہے عبادت کریں ورنہ آرام کریں۔ یہ تصور نہ کریں کہ ہم گھر میں وہ پوریاں بنائیں گے اور کھیر بنائیں گے، سال بھر ہے، آپ جب بنانا چاہے بنائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اس رات میں بنانے سے روک ٹوک اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو غلط عقائد ہے، کہیں بھولے بھالے مسلمان اس کے پیچھے پڑ کے اپنا دماغ نہ خراب کر لیں، اس وجہ سے یہ واضح طور پہ بتایا جاتا ہے۔ ورنہ کھانے پینے کے لیے کہاں پر منع کیا گیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے کس نے منع کیا ہے؟ آرام سے کھائے پیے، لیکن اس کے پیچھے جو عقائد ہے، مردے آ کے گھر پہ کھاتے ہیں اور ان کو قبر پہ لے جا کے رکھا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھنے کے زمانے میں جب ہم گجرات میں پڑھتے تھے تو آدی واسی وہاں پر رہتے تھے، تو وہ جب دفن کرتے تو وہ روزانہ کا کھانا وہ 1-2-4 مہینے تک وہ اس کی قبر پہ لا کے رکھتے تھے۔ اللہ کے مخلوق کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ کتے آ کے کھاتے، بلی آ کے کھاتے، وہ اس وجہ سے رکھتے کہ اس کا رزق ابھی پورا نہیں ہوا تھا، وقت سے پہلے چلا گیا، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ آ کے کھاتے ہیں، اور اس کے قبر میں بھی کچھ کھانا پانی، اس کا پلنگ بستر سب ڈال دیتے تھے۔ یہ تو جو ہے نا بالکل پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تو ان کے عقائد ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دین نہیں، مذہب نہیں، قرآن نہیں، کتاب اللہ نہیں، حدیث نہیں۔ ایسے عقائد اگر ان کے ہو تو سمجھا بھی جاوے کہ یہ بالکل جاہل قوم ہے، نپٹی قوم ہے، ان پڑھ قوم ہے۔ لیکن مسلمان اپنے پاس کتاب اللہ رکھتے ہوئے اگر ایسی حرکتیں کرے تو ان کو کیا بولا جائے گا؟ تو ان چیزوں میں اگر کوئی ملوث ہو تو یہ بالکل ذہن خالی کر لیں۔ اس معاملے میں اس کی صلاح صفائی کے لیے کوئی بھی سوالات آتے ہوں رابطہ کریں اور اپنے عقائد کو درست کریں۔ عقائد کے بغیر کتنی بھی بڑی نیکیاں اگر انسان کر جائے اس کے لیے کوئی کام میں آنے والی نہیں ہے۔ عقیدہ سب سے پہلے درست ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ کہ مردے گھر پہ آ کے کھاتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ مہینے کے تعلق سے آپ کے سامنے اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور رسم و رواج اور بدعات سے اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔